دربار پہ کہ وقت لہائے خدا کہ جائے دربار پہ وقت لائے خدا جائے دربار پہ اور پیش مل کر کرے ہم درود و سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ جن کا بابا علی جن کی ماں فاطمہ جن کا بابا علی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور درود و سلام کے پہلے ہی میں ایک بڑا خاص پیغام محبت ہے جو کہ ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے کلام قرآن مجید اور اس کے پیارے محبوب کی سیرت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ قرآن کے زیر سایہ سرکار کی سنت کا نور ہمارے اندر اگر آ جائے اور اس نور میں سے ایک کرن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے آقا کی حسین اداؤں میں سے ایک ادا تھی کہ جب آپ کسی سے ملتے تو مسکراہٹیں بکھر جاتی، کوئی روتا ہوا آتا تو مسکراتا ہوا جاتا۔ اور آج اگر بھی ہم اس سنت کو ادا کر لیں اور سنت کو اپنی زندگی کا حسن بنا لیں، گھر جائیں تو مسکراتے ہوئے آئیں، مسجد میں آئیں تو مسکراتے ہوئے، اپنوں سے تو ہر کوئی مسکرا کے ملتا ہے، اگر ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی نفرت ہے تو مسکرا کے ملے، وہ نفرت بھول جائے گی۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہم سے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر آج آپ سن رہے ہوں گے ہیٹی ایک ملک ہے، بڑے غریب لوگ ہیں وہاں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس زلزلے کے نتیجے میں عمارتوں کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں 7-7 ہزار لوگوں کی لاشوں کو اجتماعی طور پر دفن کیا جا رہا ہے۔ ہم پر بھی ایک نازک وقت آیا تھا جب ہمارے ملک میں زلزلہ آیا اور آپ نے دیکھا اس وقت ہمارے آقا کے غلاموں نے، پوری دنیا کے لوگوں نے اپنے ان بھائیوں کی مدد کی۔ تو میں اس موقع پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ زلزلہ تو چند دن کے بعد بھول جائے گا، لیکن کتنے آپ میں اپنے لوگوں میں غریب، آپ کے رشتہ داروں میں غریب، جس گاؤں سے آپ آئے، جس علاقے سے آپ آئے، کیا وہاں غریبی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، ابھی بھی وہاں بہت غریب ہیں۔ اور اگر میرے آقا کی یہ ادا آپ اپنا لیں مستقل زندگی میں، بہت سارے آپ میں بلڈ پریشر کے مریض، میں ان کو نسخہ بھی بتا رہا ہوں، یہ کل شعر بھی پڑھوں گا، نسخہ بھی بتاؤں گا، بہت سارے شوگر کے مریض، گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے،
اور ابھی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو، 1 مہینہ اس طرح کھانا کھاؤ، مہینے کے اندر اندر آپ کی شوگر، آپ کا بلڈ پریشر ختم۔ سبحان اللہ۔ اور جو بچت ہو وہ اپنی جیب میں نہ ڈالو، جو زائد کھاتے ہو اس کو بچاؤ، جمع کرتے رہو، اور اپنے گاؤں کے کسی غریب کو بھیج دو، کسی یتیم کو بھیج دو۔ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کتنی مائیں ایسی ہیں جن کو جوانی میں بیوگی مل گئی، اب بچیاں جوان ہو گئی، لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی ہیں، عزت ہر وقت خطرے میں ہے۔ بڑے لوگوں کا کیا ہے، ان کے لیے تو مذاق ہے، چھوٹے لوگوں کا کیا ہے، ایک دفعہ عزت گئی تو پھر گئی، پھر زندگی بھر عزت نہیں رہتی۔ اگر کسی کی بیٹی جوان ہے، شاید میری اور آپ کی بیٹی کو تو 20 30 40 لاکھ کا سامان چاہیے ہوگا، مگر اس کے لیے تو 10,000 بھی کافی ہوں گے، 5,000 بھی کافی ہوں گے۔ عزت کے ساتھ سہاگ اس کو نصیب ہو جائے تو کیا ہی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص میرے اتنا قریب ہوگا جتنا یہ میری 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کل جہاں ملک، اب دیکھیں پیغام کیا ہے، کل جہاں ملک، جن کی ملکیت میں سارے جہان ہیں، اپنے لیے کیا ہے، جو کی روٹی غذا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اور آٹا بھی انچ ہے نا۔ اور صحابہ حاضر ہوئے، آقا بھوک سے برا حال ہے، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، پتھر بندھا ہوا ہے، میرے آقا نے پیٹ سے اٹھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہم اس آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنار پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے سلام، یہ ہے محبت کا پیغام۔ آج سے آپ بھی ارادہ کریں، آپ کے گاؤں کی کوئی یتیم بچی، کوئی غریب بچی، اس کا ہاتھ پکڑ کر بہو کے آستانے پہ لے آؤ، پھر ایم اے تک بھول جاؤ کہ اس کو کون پروان چڑھائے گا۔ آپ جیسے لاکھوں شمع رسالت کے پروانے ہماری اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں، جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، جو غریبوں کا اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب قیامت کے دن اس بات کے حقدار ہوں گے کہ کملی والے آقا کے دامن رحمت میں ہمیں جگہ مل جائے۔ اللہ کریم تو ہماری حاضری قبول فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم تیرے عاجز بندے، ہمیں اپنی محبت کا نور عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں جذبے عطا فرما، ہمیں جنون عطا فرما، ہمیں کٹ مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں لٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، جو تیرے نبی کے شہزادے حسین پاک نے جان دی تو صحیح لی نہیں، لیکن آج اسلام کے نام پر ایک جان دے کر 100 جانیں لینے والے یزیدیت کا روپ دھارے پوری امت کو نگلنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے بازو میں حوصلہ عطا فرما، ہمارے سینوں میں مدینہ پیدا فرما، ہماری نگاہوں میں عشق رسول کے جلوے پیدا فرما، ہماری جوانیوں پر اپنے نبی کی رحمت کے پیمانے لگا دے۔ اے پروردگار، ہم تیری انسانیت اور تیرے نبی کی امت کے لیے ذریعہ رحمت بن جائیں، اور تعلیم کا حسن اور کردار کا حسن اس امت کا مقدر بن جائے۔ اور اے پروردگار، میں عرض کرنا چاہنا کہ جو کوئی فرما رہے ہو ککراڑی دے نیچے تو کمیٹی قائم کر دیتی ہے، میرے کے سارے باہر کے لوگ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ملک کی لوگ ہر مہینے دیں گے، اور انہیں بچیاں ہیں جنہیں بچوں کا وارث کو ماشاءاللہ۔ یہ ککرالی کے غیور مسلمانوں نے اپنے لیے ایک راستہ انتخاب کیا ہے، اور اس علاقے کی یتیم بچیوں کے لیے